بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ یہ کام کرنا مت بھولیے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر، ناشکری کرنا اللہ کی پکڑ کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچیں، کیونکہ ناشکری غم اور بے سکونی کو کھینچ لاتی ہے، جبکہ شکر گزاری نعمتوں خوشیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ہرگز نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنے ذکر، شکر اور اچھی طرح عبادات کی ادائیگی میں میری مدد فرما۔ شکر کرنے میں رب کو راضی کرنا اتنا آسان ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا پانی کا گھونٹ پیے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تاکہ شکرانے کے نوافل، شکرانے کی عبادت، شکرانے کا ذکر اذکار، شکرانے کی قرآن کی تلاوت وغیرہ وغیرہ عبادات وغیرہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی خوشی کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شخص خوشخبری سناتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے ہیں یا شکرانے کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ صدقہ فطرہ، صدقہ فطرہ و خیرات وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے غریب و مسکین لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر تینوں واجب ہیں، جو ان تینوں میں سے کسی ایک کو نہ ادا کرے گا سخت گناہگار ہوگا۔ ان کے علاوہ بھی راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، دنیا و آخرت میں اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی فضیلت کا علم ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے سب مسلمانوں پر صدقہ فطرہ کھجور یا جو کا 1 صاع فرض کیا ہے۔ لہذا مختلف آمدنی رکھنے والے طبقات اپنے اپنے اور مالی حیثیت کے مطابق 2 کلو گندم کی قیمت، 4 کلو کشمش کی قیمت تک کسی بھی مقدار کو صدقہ فطر غرباء و مستحقین کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطرہ کو فرض قرار دیا ہے تاکہ روزے داروں کے دوران فضول باتوں اور فحش کلام
صفائی ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ جو کوئی صدقہ فطر کو نماز سے پہلے ادا کرے تو یہ مقبول صدقہ فطر ہے، اور جو نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک۔ صدقہ فطر، زکوٰۃ الفطر، فطرانہ اور فطرہ، یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ اس سے مراد صدقہ فطر خیرات ہے جو عید سے پہلے ہر مسلمان نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کئی ایک حکمتیں ہیں، مثلا روزے داروں میں کمی کوتاہی کا کفارہ، فقراء و مساکین کی مدد و تعاون، عمومی طور پر بدن کی زکوٰۃ، روزے مکمل ہونے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ۔ تیسرا کام آخر میں دعا۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے۔ آمین۔ اے اللہ رب العزت، اے سارے کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان و زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیر کبیر سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ معاف، ہمارے معبود ہمارے گناہ تیرے رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنے رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا، صراط مستقیم کے راستے سے چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ موت عطا کر۔ اے اللہ ہم تیرے احکام کے فرمان برداری کرنے والا بنا۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما، اور جس نے یہ دعا مانگی ہے اور جو سن رہے ہیں اس کے سارے پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندرستی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر دبائیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے۔